بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عنایت فرمایا۔ سامعین، لہذا آج اسی سلسلے میں ہمارے خصوصی مہمان مولانا سیف اللہ رحمانی آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح اور درست ہو، تاکہ ہم کفریہ عقائد اور ہندوانہ رسم و رواج سے بچ کر اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے چند سوالات کریں گے اور امید ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی جواب عنایت کر کے ہم تمام سامعین کو صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ مولانا سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اپنے اس وقت مقرر سے پہلے مر سکتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے متعین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، خصوصاً خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور قرآن مقدس کی شکل میں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھی نازل فرمائی، اور احادیث کا ذخیرہ بھی ہمارے لیے قرآن کی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا آپ کا جو سوال ہے یہ عوام الناس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور لوگ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ غلط تصور رکھتے ہیں اور ہندوانہ رسم و رواج کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ بالکل حالات کی نزاکت کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست سوال ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے صحیح اور سچی باتیں نکلوائے اور ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہمارے محترم مولوی اصغر رحمانی کا سوال یہ ہے کہ آدمی وقت مقرر سے پہلے مر سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو فرشتے جو روح قبض کرنے پر مقرر ہیں وہ اس وقت مقرر سے نہ ایک لمحہ دیر کر کے روح قبض کرتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ اس وقت مقرر سے ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ پہلے روح قبض کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے فرشتے اسی وقت مقرر ہی پر روح قبض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلٍّ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر ایک شخص کے لیے اللہ کے نزدیک ایک وقت مقرر ہے کہ اسے موت کب آنی ہے، کس دن آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس سال آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے ہر چیز مقرر ہے، اور فرشتے اس پر مامور ہیں، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور ایک آیت اور قرآن کریم کی ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کی جس گوشے میں رہو، جس حصے میں رہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اور تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہی کی پناہ کیوں نہ لے لو، وہ وقت مقرر آ جائے گا، یدرککم الموت، تمہیں موت آ پکڑے گی، تم موت سے بالکل نہیں بچ سکتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور اسی طرح حدیث پاک ہے۔ ان آیات و روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے آدمی بالکل اسی وقت پر مرتا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ مزید اس کی تفصیل ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ، کچھ لوگوں کا عقیدہ اسے چھوڑیے، مذہب اسلام میں ایک فرقہ ہے، اس کا نام معتزلہ ہے۔
اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی قتل کر دے تو ایسا شخص اپنے وقت مقرر سے پہلے مر جاتا ہے، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر اس شخص کو قتل نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ زندہ ہوتا اور اپنے وقت مقرر پر مرتا۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو میں نے ابھی ایک آیت کا ترجمہ کیا، سورہ اعراف کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اسی گمراہ فرقے یعنی معتزلہ کا ذکر کیا، اس کا عقیدہ بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَّا شَذَّ مِنْهُمْ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَّا شَذَّ مِنْهُمْ، اکثر معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے إِنَّ الْمَقْتُولَ مَاتَ بِغَيْرِ أَجَلِهِ الَّذِي ضُرِبَ لَهُ، کہ مقتول اپنے وقت مقرر سے پہلے مر جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ، اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا لَحَيٌّ، تو یقیناً زندہ ہوتا اور اپنے وقت مقرر پر مرتا۔ تو علامہ قرطبی نے معتزلہ کے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے اور اس کا رد بھی آگے کیا۔ آگے فرماتے تفسیر قرطبی کے اندر وَهَذَا غَلَطٌ، معتزلہ کا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ وَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ بِغَيْرِ قَتْلِ أَجَلِهِ الَّذِي، کہ جو مقتول مرا ہے یہ مقتول غیر کے قتل کرنے کی وجہ سے نہیں مرا، بلکہ بل من اجل ما فعله الله من ازهاق نفسه عند الضرب له، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا وہ قاتل کے وار کرنے اور حملہ کرنے کا وقت مقرر کیا تھا، اور قاتل نے اس وقت مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی وقت مقرر کیا تھا، فرشتے اسی وقت اس کی روح قبض کرتے ہیں، لہذا وہ بھی اپنی موت مرا، کسی غیر کے مارنے کی وجہ سے نہیں مرا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب وہ قاتل کے مارنے کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ خود اپنی موت مرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، پھر مذہبی اسلام میں اس کا احساس کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ تو یہ ایک علمی سوال و جواب ہے، لہذا جو اہل علم ہے وہ تفسیر قرطبی کی طرف رجوع کرے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے اس کا جواب دیا، لہذا اس کو چھوڑ دیں۔ تو ایک بات ہماری ہو چکی اب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر دیا، آدمی اسی وقت پہ مرتا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے مر سکتا ہے نہ ایک لمحہ بعد۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یعنی اسی سوال کا دوسرا جز سمجھ لیں، سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یعنی جس طرح وقت مقرر کیا ہے مرنے کا، اسی طرح ہر ایک کی موت کا سبب بھی متعین کیا ہے، ریزن بھی متعین کر دیا ہے کہ یہ کس طرح مرے گا، آیا کسی بیماری کی وجہ سے مرے گا یا زہر کھا کر مرے گا یا خودکشی کر کے یا سوسائڈ کر کے کس طرح مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا جس طرح وقت مقرر کیا ہے اسی طرح سبب بھی متعین کیا ہے، اور وہ آدمی اسی سبب کی وجہ سے مرتا ہے۔ میں نے ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اس کا ترجمہ کیا تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو میں مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی وقت مقرر ہی پہ مرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سبب متعین کیا ہے اسی سبب کی وجہ سے مرتا ہے۔ اور اس واقعے کو اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں یعنی اینما تکونوا یدرککم الموت کی تفسیر کے ضمن میں علامہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور اسی طرح علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ کی حیات الحیوان کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب آتی ہے۔ اس کتاب میں بھی عنکبوت کا تعارف اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ دمیری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا ایک غلام تھا۔ وہ عورت حمل سے تھی، تو کسی بزرگ نے پیشن گوئی کی غلام کے سامنے کہ تمہاری جو مالکن ہے اس کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوگی، اور وہ بچی اپنی زندگی کے اندر 100 لوگوں سے زنا کروائے گی، مکالہ کرے گی، پھر آخر میں وہ اپنے غلام ہی سے وہ لڑکی نکاح کر لے گی۔ تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ہی غلام ہوں اور یہ میری مالکن ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا اس لڑکی کا بھی نکاح مجھ سے ہوگا۔ اب کس کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ جس عورت پہ 100 آدمی ہاتھ صاف کرے اور اس سے وہ نکاح کرے؟ لہذا وہ تیش میں آ کر اس نے اس بچی کے پیٹ میں لکڑی اکڑی مار دی، اور بچی اسی وقت پیدا ہوئی تو اس کا پیٹ پھٹ گیا۔
تو وہ غلام ڈر کے مارے بھاگ گیا، بچی مر گئی ہے، فی الحال میرے خلاف کچھ کارروائی ہو سکتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور دوسری جگہ جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ آتا ہے، کما کر روپے پیسے لے کر واپس آتا ہے۔ پھر واپس آنے کے بعد عورت کو کہتا ہے کہ مجھے ایک عورت سے نکاح کرنا ہے، اور عورت ایسی ہو جو خوب حسین و جمیل ہو، ایسی عورت سے میرا نکاح کروا دو، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے۔ لہذا وہ عورت تلاش کرتی ہے، اور جو بچی تھی جسے اس نے بچپن میں قتل کرنے کی کوشش کی، وہی اپنے حسن اور اپنے جمال کی وجہ سے بہت مشہور ہوتی ہے، لہذا اسی عورت سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ وہ عورت اس غلام کا اسی اپنے مالکن کی لڑکی سے نکاح کرا دیتا ہے۔ نکاح کرانے کے بعد کبھی دونوں میں بس آپس میں بات چلتی ہے، تو سب اپنی اپنی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ تو یہ جو غلام ہوتا ہے یہ اپنی زندگی کے حالات سناتا ہے، اس طرح کا واقعہ میری زندگی میں پیش آیا اور میں نے ایک بچی کو مار دیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں، تم نے اسے مارنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن وہ لڑکی مری نہیں، اس کے پیٹ میں تم نے کوئی لکڑی اکڑی ماری تھی، دیکھو میرے اپنا پیٹ کھول کر دکھاتی اور کہتی دیکھو میرے پیٹ میں یہ نشان ہے، لڑکی مری نہیں، میں ہی تمہاری بیوی ہوں، اور یہ بات جو بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی 100 لوگوں سے زنا کروائے گی، یہ بات صحیح ہے، میں نے 100 لوگوں سے زنا کیا ہے۔ تو غلام کہتا ہے جب اتنی بات صحیح ہے تو بزرگ نے ایک اور بات کہی تھی کہ اس لڑکی کی موت جو ہوگی ایک مکڑی سے ہوگی، ایک مکڑی سے اس کی موت ہوگی، یعنی سبب یہی ہے، مکڑی کی وجہ سے مرے گی۔ لہذا وہ اس کی حفاظت کے لیے اس سے بہت گہری محبت ہو جاتی ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو موت سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بناتا ہے، اور مضبوط قلعہ بنانے کے بعد ذرہ برابر کسی باہر سے کوئی چیز ایک چوٹی بھی اندر نہیں گھس سکتی ہے، اس طرح کا وہ محل بناتا ہے۔ پھر اس کے اندر کئی روز تک وہ دونوں اس میں رہتے ہیں، پھر کبھی اتفاقاً ان کا چھت پہ جانا ہوتا ہے، دونوں شوہر بیوی چھت پہ جاتے ہیں، چھت پہ جانے کے بعد اچانک ان کے سامنے ایک مکڑی آ جاتی ہے، تو شوہر کہتا ہے ہوشیار رہنا، مجھے لگتا ہے یہ وہی مکڑی ہے جس کی وجہ سے تمہیں موت ہونے والی ہے۔ تو وہ لڑکی بڑی حقارت سے کہتی ہے یہ معمولی مکڑی، اس کی وجہ سے میری موت ہوگی، بس وہ اپنے پیر سے کچل دیتی ہے، اس کا زہر اس کے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور لڑکی مر جاتی ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے اسی وقت مقرر پہ آدمی مرتا ہے، اور جو سبب متعین کیا اسی سبب کی وجہ سے مرے گا۔ گرد سے موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے کی پناہ لے لے، یا پھر موت سے بچنے کے لیے گھر سے باہر کہیں نہ جائے بلکہ ایک ہی جگہ بالکل دب کے بیٹھ جائے، تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ جو اللہ نے وقت متعین کر دیا اسی وقت مقرر پر موت آئے گی، اور جو سبب متعین کر دیا ہے، جو ریزن متعین، اسی ریزن اور سبب کی وجہ سے اسے موت آئے گی۔ تو ان آیات اور روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت مقرر پر مرے گا، نہ اس سے پہلے مرے گا نہ اس کے بعد مرے گا، ایک بات۔ دوسری بات اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سبب متعین کر دیا ہے کہ آدمی زہر کھا کر مرے گا، یا قتل کی وجہ سے مرے گا، یا سوسائڈ کرے گا، یا خودکشی کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے سبب متعین کیا ہے، یا اپنی طبعی موت مرے گا، تو اسی سبب سے مرے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں تبدیلی بالکل نہیں ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کی بات کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے متعین اور مقرر کر دیا بالکل اسی کے مطابق ہوگا، اس کے برخلاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے برخلاف مانیں بالکل ہمارا ایمان بالکل خطرے میں پڑ جائے گا، ہم ایمان سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے عقیدہ یہی ہمیں رکھنا ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ آدمی اپنے وقت مقرر ہی پہ مرتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جو سبب اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اسی سبب کی وجہ سے مرتا ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا، جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اپنے مہمان اور تمام سامعین کا بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہمارے ویڈیو کو سنتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہمارے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔